أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں دوستوں، آج کا دن میرے لیے دو اعتبار سے بڑا مبارک ہے. ایک اس کا پہلو تو غم کا میرے لیے اس طرح ہے کہ 9 اکتوبر کا دن جو تھا وہ میرے والد گرامی حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا دن. اس دفعہ قدرت کا حسن انتخاب کے 9/12 کا دن بل آ گیا. تو میرا معمول یہ تھا کہ ہر سال میں اسامہ صاحب کو اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ یار تم میاں جی کے حوالے سے گفتگو کرو، اور مجھ سے گفتگو جو ہوتی تھی تو میں بیٹھ کے ہوتا رہتا تھا، ان کی یاد ان کی باتیں. لیکن الحمدللہ آپ حیران ہوں گے کہ کل سے میری وہ کیفیت نہیں. مجھے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا دن ہے، اس حوالے سے میں مسلسل پڑھ رہا تھا. آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے ٹی وی پہ کتنے پروگرام کیے ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے 20 ربیع الاول تک ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پروگرام میں کرتا رہتا. میری بڑی دلی خواہش تھی کہ لاہور میں اللہ کرے کہ ہماری ایسی جگہ ہو. جب میں لوگوں سے سنتا تھا کہ یہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اس طرح بزرگ تھے، وہ آتے تھے، انہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی، ان میں انقلاب آ گیا تھا. تو نوجوان میں یونیورسٹیوں کالجوں ملک بیرون ملک جاتا تھا لیکچر دینے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ سب کسے کہانیاں ہیں، پریکٹیکل کوئی نہیں. تو میں اپنے احباب سے کہتا تھا جو بہت قریبی دوست ہیں شاگرد ہیں، ان سے اللہ کرے کوئی ایسی جگہ بن جائے، کیونکہ میرا تعلق کھانے کے پاس ایک گاؤں سے ہے جہاں میرے والدین کے میرے بزرگوں کے مزارات ہیں. تو ہمارا جو آبائی گھر تھا وہ والد گرامی نے اپنے غریب بچوں کے لیے اسکول بنا دیا وہاں، لڑکیوں لڑکوں کا اسکول جو ہمارا گھر تھا. تو ہم جب جاتے تھے اپنے گاؤں تو ہمارا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ہم کسی عزیز کے ہاتھ ٹھہرتے تھے. ابھی ہم نے کوئی 2-3 سال پہلے اپنا گھر بھی بنایا. اسی طرح لاہور میں میری عالیہ جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے بڑی سینئر پروفیسر تھی. ان کو جتنی گریجویٹی ملی تھی اور جتنے ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے لاہور میں یہ سبزی منڈی کے پاس جگہ خرید کے مسجد بنا دی. پھر ان کے پاس کچھ پیسے آئے تو انہوں نے اس مسجد کے ساتھ اور زمین خرید کے اس کی ایکسٹینشن کر دی. تو ہمارا خاندان کا جو ہے مزاج یا مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں. میری آرزو تھی، میری الحمدللہ لائبریری ذاتی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ہوئی. آپ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ میرے پاس بریک کا بھی انسائکلوپیڈیا تھا جس کا ایک والیوم ایک زمانے میں 63,000 روپے کا ہوتا تھا ایک والیوم. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے کہ کتنا مہنگا تھا. تو 20 میں نے اب تو میں ایک دن اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں نے ایک زمانے میں 7 لاکھ کا خریدا تھا. تو میرا ایک شاگرد ہنسے کہنے لگا کہ 150 روپے دلانا کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ وہ سی ڈی میں آ گیا ہے اور انسائکلوپیڈیا والوں نے بند ہی کر دیا، چھاپنا ہی بند کر دیا. تو میں ساری زندگی کتابوں کا مجھے شوق خپت. تو میرے گھر میں میرے گھر والے کسی میری عادت سے بیزار نہیں سوائے اس سے کہ وہ کوئی میز نہیں بچتا، کوئی بیڈ نہیں بچتا، کوئی تخت نہیں بچتا. اور اوپر میری لائبریری جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، یہ بچے ان کو پتا ہے یہ بیچارے اب صفائی بھی نہیں ہو سکتی، اس کی محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی 8-10 بندے ہو تو کوئی مہینہ لگائے 2 مہینے تو شاید صفائی ہو سکتی. تو کتابوں کا میرا شوق ہے، پڑھتا رہتا ہوں، مطالعے میں لگا رہتا ہوں. تو میں کہتا تھا کہ کوئی ایسی جگہ اللہ تعالیٰ دے جہاں پہ یہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں، ریسرچ اسکالر جو ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی لائبریری، یہ ساری کتابیں وہاں ڈونیٹ کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو 12 ربیع الاول کو آپ کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں. شیخ ارشد صاحب اللہ ان کو بہت زندگی دے، صحت دے، ان کو عزتیں دے، ان کے بچوں کو. اور یہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ جگہ ہمیں ڈونیٹ کر دی. ایک ڈھیلا ایک پیسہ ہم سے نہیں لیا، ورنہ اس سے پہلے بھی واقعات ہمارے ساتھ ہوئی. میں کیا بتاؤں آپ کو. ایک صاحب نے کہا کہ یہ میری زمین ہے، یہ آپ لے لیں، یہاں لائبریری بنائیں، مسجد بنائیں، یہاں پر خانقاہ بنائیں، فلاں کریں. وہ سارا کچھ جب دے دیا تو بعد میں کہیں گے
کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وکیل ہے کہ نہیں، وکیل کے قبضہ میں آ گئے. ابھی ہمارا اسسٹنٹ جب وفادار شاہین آیا ہے تو وہ پہلے ہی وکیلا کا تو ویسے بڑا ڈر لگتا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا نہیں، ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. تو ہمارے لاکھوں روپے لگے ہوئے تھے. میں نے ایک لمحے کے اندر ان کو وہ ساری جگہ رجسٹری واپس کر دی. میں نے کہا یہ بات میں نہیں کہلوانا چاہتا کہ ہمارے اندر کوئی بے ایمانی ایک پیسے دینے کی بددیانتی وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جگہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج یہ جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے. ہمیں آپ کو بٹھانے کے لیے بھی بہت کم جگہ ہے. میں آپ سے شروع میں ہی معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. جو مہمان آئے ہیں ہم آپ کے شایان شان شاید انتظام نہ کر سکے ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم یہ کام شروع کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ ساری عمارت بن جائے گی 3 منزلہ، یا بھٹی صاحب کو زیادہ پتہ ہے کہ کتنی منزلیں اس کی بنے گی. پچھلے آپ دیکھیں کہ 2 ہفتوں سے رات دن اس جگہ پہ کام کیا انہوں نے. یہاں جھاڑیاں تھیں اور گھاس پھوس اور بہت یہ جگہ بہت نیچے تھی. اس کو انہوں نے 2 ہفتے رات دن، یہ 2 پچھلی راتیں تھیں، یہ سوئی نہیں کرتے، مسلسل کام کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ بشیر بھٹی کو اپنی جناب سے اتنا عطا کرے کہ ان کا دامن چھوٹا پڑ جاتا. میرے دل سے دعا نکلی رات میں جب ہم پڑھ رہے تھے اور گھر میں تھے تہجد کے بعد، تو میں نے بڑی دعائیں ان کے لیے کی اور سب دوستوں نے دعائیں کی. ان بچوں نے جنہوں نے رات دن یہ کام کیا ہے، محنت کی ہے اخلاص کے ساتھ، کوئی لالچ کوئی غرض نہیں. ایک بات میں عرض کر دوں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو راوی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے اخلاص سے جاتا ہے، کوئی غرض نہ ہو دنیا میں، یہ نہ سوچ کے جائے کہ گھر اچھا کھانا مل رہا ہے، ان کو میں جاؤں گا کچھ کو لے کے آ جاؤں گا گفٹ لے آؤں. نہیں، خالصتاً جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو ملنے جائے، ایک بہن دوسری بہن کو ملنے کے جائے، تو فرماتے اللہ کے 70,000 فرشتے اس پہ رحمت کی چھاؤں کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور اس آدمی کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے. جب وہ اپنے بھائی سے مل کر واپس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو اپنے بھائی سے بڑی قربت ہے، تو اس سے قریب ہو جا، یا اللہ اس کو اپنی قربت عطا کر. تو اللہ تعالیٰ کی قربت صرف اخلاص کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو ملنے کے جائے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے. تو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے اپنے گھروں سے صبح اٹھ کے اتوار کے روز یہاں پہ آ جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے ہاتھ سے آپ کو کتنا اجر عظیم ملے گا. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی پاک ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں، باہر بھی جاتا ہوں، دنیا میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے نا کہ ہم کون ہیں تو ہر وقت ہم فیصل میں رہتے. ہم ہر وقت ایک کیفیت ہمارے اوپر، ہمیں جنہوں نے بتانا تھا کہ ہم کون ہیں انہوں نے ہمیں بتایا نہیں. انہوں نے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیا ہم وہابی ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے. سنیوں میں یہ 20 گروہ ہیں، 20 میں سے 50 ہیں. ابھی میں پیر نعیم شاہ صاحب نے ساتھ تھے، 3 دن پہلے میں فیصل آباد گیا ہوں. وہاں میں میری تقریر لاسٹ میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو وہاں یہ جو ہوتا نہیں آج کل تقریروں کے دوران سیاسی وہ ایک موسیقی سے چلا دیتے ہیں جن کو وہ جو لیڈر تقریر کر رہا تھا وہ چپ کر جاتا تھا. اس کے دوران انہوں نے وہ لگایا کیا تھا کہ جو فلانے مولوی صاحب کو نہیں مانتا وہ حرام زیادہ ہے، حلالی وہ ہے جو مولوی صاحب کو مانے، جو نہیں مانتا وہ حرامی ہے. یہ وہاں پہ پڑا جا رہا ہے. مجھے اتنا دکھ ہے، میں آپ کو بتا، آپ سب حضرات جو یہاں پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرے گا. اور میں تو اس طرح کا آدمی ہوں کہ ان کی ایبسنس میں دعائیں کرتا ہوں. آپ جو یہاں پہ آئے ہماری بدنصیبی دیکھیے، میں روز ایک نعرہ لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ہر ایک سے مشروط ہے. کوئی بڑے سے بڑا پیر، مولوی، لیڈر کوئی ہو، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کسی سے نہیں، ہر ایک سے مشروط ہے، معبود ہے. مثلا
اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہو، آپ اس کو مانتے ہو، بڑی اس کی کرامات بھی آپ نے دیکھی، تو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ رہے تو آپ اس کے وفادار رہیں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، کوئی پیر، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہ آپ کو نہیں بخشوا سکتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ یہ شفاعت کا حق اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دیا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آگے تفویض کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سارے ولی، کتب، اولیاء سب اس در کے گدا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آج کے معاشرے میں انگریز نے ساری کوشش کیا کی، وہ یہ چاہتا تھا، یہاں پہ جو سازشیں ہوئی، میں نے 40 برس پڑھایا ہے سبجیکٹ انٹرنیشنل جو کانسپریسی امت مسلمان کے خلاف۔ رات میں کہہ رہا تھا اسکالر سے، رات جو کانفرنس تھی مینار پاکستان میں، وہاں میں گیا ہوا تھا، تو جب میں نکلا تو کوئی 10-15 اسکالر نوجوان PhD ڈاکٹر میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے کہا بیٹے سکوت بغداد میں نے پڑھا، سکوت اسپین میں نے پڑھا ہوا ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے سکوت، ایک بات مجھے پتا ہے، جو بر صغیر میں سکوت ہوا، جو ہماری حکومتیں ختم ہوئی، اس کا بھی مجھے پتا ہے کہ 850 سال ہم نے جو حکومت کی، اور پھر ہم 90 برس غلامی کی زنجیروں میں رہے۔ میں نے کہا یہ جو ہمارے اللہ ماشاءاللہ علماء حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، ان کو نہیں پتا یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ امت کو لڑا کے فتنوں میں ڈال کے نوجوان نسل دین سے بھاگ گئی ہے، نوجوان نسل دین سے بیزار ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ہم کس کو صحیح مانیں؟ وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے ایک کو کافر کہتا ہے، دوسرا حدیث پڑھ کے اس کو کافر کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں؟ خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فوج تیار کی ہے، یہ آپ لوگ حضور کی فوج ہے، یہ میری بیٹیاں بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی گدا ہے۔ سرکار کو سامنے مجھے بتائیں، جنرل باجوہ کوئی بندہ فوج کے خلاف بات کرے، کوئی کوشش کرے، آپ کو پتہ ہے پیچھے ایک جو سیاسی کوئی بندہ، اس نے کوئی کوشش کی کہ فوج میں دراڑ میں پیدا کر لیں، کوئی اختلاف پیدا کر لیں، اس کی جو گت بنائی سے اٹھا کے لے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا۔ کوئی فوج کا جرنیل یہ برداشت کرتا ہے کہ اس کی فوج میں تفرقہ ڈالا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں تم کیا کر رہے ہو؟ تم لڑا رہے ہو اس امت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درد ہے، جو محبت ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کہتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تمہیں جب دکھ پہنچتا ہے تو تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ پہنچتا ہے۔ حضور تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں پیار کرتے ہیں، تمہاری اولادوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک رات جبریل امین آ گئے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آج آدھی رات آپ عبادت کر دینا تو آپ کی آدھی امت کو بخش دے گا اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر اور کہ اگر 3 حصے رات عبادت کریں تو اللہ 3 حصے بخش دے گا، اگر ساری رات عبادت کریں تو اللہ ساری امت کو بخش دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے عبادت کرتے رہے، صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس اتنے سوج گئے تھے، ساری رات اس امت کے لیے۔ مجھے بتاؤ وہ تو معصوم الخطا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو جنت بنی ہے، ان کو کوئی جنت کی لالچ تھی، وہ اس لیے عبادت، خدا کا خواستہ ان سے کوئی خطائیں سرزد ہوئی تھی جن کی وہ معافی مانگتے تھے۔ یہ خطائیں بھی ہماری تھی، یہ گناہ بھی ہمارے تھے، یہ کمیاں بھی ہماری تھی، یہ ساری کمیاں برائیاں یہ ساری خطائیں ہمارے اندر تھی۔ آج آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ پہلے اس پہ بحث ہو رہی تھی، میں چاہوں تو آپ کو میں واقعات میلاد کے جو ہے وہ پہلو سنا سکتا ہوں، میں ایک ہفتہ بیان کرتا رہوں تو آپ کو سنا سکتا ہوں، آپ روز سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں واقعات، لیکن جس ہستی پاک کے آمد کے واقعات ہم سن کے خوش ہوتے ہیں، اس ہستی پاک کے ذات میں ہم نے شروع ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں۔ پہلے یہ کنٹروورسی شروع کر دی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ نعوذ باللہ ان سے خطا ہوئی، وہ خطا کار تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس ہستی کو جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ
عورتوں میں سیدہ فاطمہ کا رتبہ سب سے بڑا ہے. انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو بھائی، مردوں میں بھی کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، حضور کے جسم اقدس کا کوئی. یہ دیکھے نا موہ مبارک ہمیں عطا ہوئے ایک صحابی کی اولاد سے. مجھے ایک ان میں سے جو ہے وہ ایک صحابی کی اولاد سے مدینہ منورہ سے ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے کے انہوں نے وہ دیا ہمیں، جو آپ کو دکھائے. اس موہ مبارک کی اتنی قدر ہے. اور کل مجھے کاشف اور حافظ جی نے بتایا تو میں تو ساری رات نشے میں رہا. جب انہوں نے ہمیں دیا تھا تو اتنا سا دیا تھا، اس کا اتنا حصہ تھا. اب وہ ماشاءاللہ اتنا ہو گیا. تو کل حافظ بابا کہہ رہا تھا کہ اب اس کے لیے وہ جو یہ حافظ آباد کہہ رہا تھا کہ جی اب اس کے لیے وہ سائز بڑا بنوانا پڑے گا. تو میں نے کہا پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے برس ہم اس کو بڑا بنائیں گے. سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولتیں، ساری دنیا کی دولتیں مجھے کوئی دے اور ایک طرف رسول اللہ کا موہ مبارک ہو تو میں نے سودا کر لیا. یہ موہ مبارک کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، اور ہم ان میں خطائیں تلاش کریں، ہم ان میں غلطیاں تلاش کریں. ہماری ماں کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہم چھری نکالیں، ہم بندوق اٹھا لیں. اب کیا ہوا؟ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جو ہم نے بات کی ہے وہ بھی اس کی دلیل فلاں ہے فلاں. اب نعوذ باللہ 2 ماہ سے یہ بکواس شروع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطائیں ہوئی. اور ایک بدبخت جو ہے اس نے آ کے کہہ دیا میڈیا کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف خطائیں نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹے بھی پلائی ہیں. پھر کیا رہ گیا کچھ؟ یہ جو غازی الدین شہید نے اپنی جان کو جھول گیا تھا پھانسی کے پھندے پہ، وہ جو اس نے مارا تھا راجپال کو، وہ کس لیے مارا تھا؟ وہ راجپال خطائی تو ڈھونڈتا تھا. غازی عبد القیوم نے جو نتھو رام کو انگریز کی عدالت میں کراچی کے اندر انگریز کی عدالت کے اندر جنم رسید کیا تھا، وہ کس لیے کیا تھا؟ وہ خطائیں ڈھونڈتے تھے نا وہ بدبخت. اب پاکستان کے ملا جو ہے انہوں نے خطائیں ڈھونڈنی شروع کر دی ہے. پیچھے کون رہ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جوانی، میرے آقا کی جوانی شکل میں صبح کی طرح. کیسی بات کرتے ہو؟ رب نے اپنے محبوب کو نام بھی دو دیا جس کے نہ اوپر نکتا نہ نیچے نکتا. تم کیا تم نکتا چینی کرتے ہو؟ رب نے تو نکتا رکھا ہی کوئی نہیں. رب نے نام ہی ایسا رکھ دیا. اور کیسا نام رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یحمد حمدا بعد حمد محمد، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ازل سے پہلے سے لے کر ابد کے بعد تک تعریف ہوتی رہے. جن کرے، انسان کرے، شجر کرے، حجر کرے، کتابیں ختم ہو جائے اور آخر میں یہ کہے تھکی ہے فکر نساں اور مدح باقی ہے، قلم میں آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے. دیکھیں سیدہ خالد بن ولید، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کروا دیا سلطان نے پچھلے ہفتے جو میں نے بات بیان کی تھی. دیکھیں کیا کہنی بیٹی. محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی کیا ہے؟ ذرا بولو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرامی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو جب آپ کا اسم گرامی آئے ایک لمحے کے توقف کے بغیر ارتجالاً جیسے ہوتا نہیں نیند میں کوئی کہ محمد کو آپ نے منہ سے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ نے منہ سے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر سوچے سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمانے کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل، تین ہی زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل اور یہ دنیا تین ہے نا. پہلی مین ماضی، دوسری ہے حال، تیسری مین مستقبل اور چوتھی ڈال یہ دنیا. یہ سارے زمانے حضور کے ہیں. ماضی بھی حضور کا، مستقبل بھی حضور کا، حال بھی حضور کا. آج اٹھتا ہے کوئی پیر، اور مجھے اتنا دکھ ہوا کراچی میں جلوس نکلا ایک بڑے پیر صاحب کا، میلاد شریف کا جلوس ہے. نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ یہ زمانہ میرے پیر کا ہے، یہ دن میرے پیر کے ہیں،
یہ ماضی میرے پیر کا ہے، یہ مستقبل میرے پیر کا ہے، یہ دنیا میرے پیر کی ہے، زمانہ میرے پیر کا ہے. کیا میں نے کہا یہ تم واہیات باتیں کرتے ہو، سارے زمانے حضور کے ہیں. کن تو نبی وعد بین الماء والطین. علامہ اقبال کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ پرانی اور نئی دنیاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں. جو پہلے والے تھے وہ بھی سرکار سے فیض پاتے تھے، جو مستقبل میں ماضی شام ابد تک، شام قیامت تک، شام قیامت کے بعد بھی فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. اکتساب فیض، اکتساب نور سارے زمانے حضور کے ہیں. اور میں نے کہا تم سے تو عام الدین قاسمی زیادہ اچھا تھا ان مولویوں اور پیروں سے. انہوں نے کیا کہا؟ تجھ سے پہلے کا یا رسول اللہ، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا. میں جب ختم نبوت کا تاریخی کیس کر رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا پاکستان میں جتنے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے بڑے کیس ہوئے ہماری عدالتوں میں، سب میں نے آج سے 5 سے پہلے تک میں نے لڑے، اور کوئی ایک کیس جو تھا اس میں شکست نہیں ہوئی. اب یہ ہارنے کے دن اب شروع ہو گئے. میں نے سمجھایا، یہ شاہین بیٹھا ہوا ہے لا افسر ہے ماشاءاللہ صوبے کا، یہ جج صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سینئر. میں نے کہا ہم جب مقدمہ کرتے تھے نا جا کے ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا، ہم اسے اسلام اور کفر کی جنگ سمجھ کے کرتے تھے. ہم باوضو رات کو تہجد پڑھ کے، دادا صاحب جا کے تہجد پڑھ کے وہاں سے نماز پڑھ کے سیدھے آتے تھے، عدالت میں آ کے کھڑے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا کرتا تھا. میں نے منہ دھوتا نہیں، کھلو کے پیشاب پیتا، کپڑے پلیت، اور اتنے جا کے کسی مقدمے لڑو تو پھر سمجھو کہ جیت جاؤ. لوہے کی جو دیواریں ہیں نا، یہ جیسے آپ نے لگایا ہوا، یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے لیے لوہے کی دیواریں ٹال دی، قیامت تک آپ کوئی نہیں توڑ سکتا. لیکن یہ باتیں میں کرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کوئی شیخی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا. میں آج ہی اپنے شاگردوں کو سنا رہا تھا تہجد کے بعد، ہم جب چائے پی رہے تھے، یہ سید زادے بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست آئے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ کمشنر وہاں سے اسلام آباد سے، ملک کارن انجوں کو میں سنا رہا تھا. میں کہا میں تو گھروں نکلیا، میرا شوق سی کہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر لگا، لیکن عجیب بات ہوئی کہ میں نے ٹاپ کیا، میں یونیورسٹی نہیں، میں کسی کالج میں پروفیسر لگ سکا. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، مجھے نہیں پتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا ہو گیا. پھر میں جو تھا وہ چلتے چلتے پروفیسر صاحب جو تھے وہ لا میں آ گئے، لا میں لا افسر بن گئے، لا افسر سے جج بن گئے. جب میں ختم نبوت کا تاریخی کیس کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں دی، اور 16 راتیں میں نے جا کے، 16 راتوں میں میں صرف 16 گھنٹے کرسی کے اوپر ہی ہوں، میں نے لیٹ کے نہیں دیکھا. وہ جنگ تھی. میں کہتا تھا ہم ہار گئے تو کوئی ملت آ جائے گی، امت آ جائے گی. اس وقت جب میں کیس جیت کے آیا نا گھر، تو تب مجھے پتا چلا کہ ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا. تو میرا یہ عقیدہ ایمان اور میرا یہ دھارا ہے کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں اللہ کا ذکر اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، اور شیخ ارشد صاحب آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی بھی ملا کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، وہ کہتا اچھا مجھے دو، میں یہاں پہ انڈسٹری لگاؤں گا، میں مسجد بناؤں گا، پھر چندے اکٹھے کروں گا، پھر مدرسہ بناؤں گا. وہ ایک ہمارے دوست بہت بڑے پیر صاحب بڑے دلچسپ آدمی تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے صرف چھوٹی موٹی کار لینی ہے تو ایک مسجد بنانا، اگر لینڈ کروزر پہ چڑھنا ہے تو پھر بہت بڑا مدرسہ بھی ساتھ بنانا. یہ وہ ہم نے یہ حرام کھانے کے لیے یہ نہیں بنا رہے خان کا، یہ سارے علاقے کے لوگوں کو. بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس یہ نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ سارے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی مجھے بتائے جس کی تہجد قضا ہوتی ہے میں گردن نہ توڑ دوں اسے، کبھی نہیں کرتا. یہ مجھے اٹھا رہے ہوتے ہیں ساری کے وقت، جب میرے ساتھ سفر میں جاتے ہیں تو وہ ساری کو مجھے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ صاحب چھیتی کرو ٹائم نکل جائے. میں کہتا ہوں یار میں تو چلو بوڑھا آدمی ہوں، تم تو سو جاؤ. بچوں کو میں کہتا ہوں تم سو جاؤ، یہ نہیں سر کچھ نہیں ہوتا، نہیں ہم نہیں سو سکتے. بھائی ہم نے اپنے نوجوان کو دین سے بھگایا ہے، وہ جب ہمیں دیکھتا ہے تو وہ بھاگے گا نا دین سے، وہ کہے گا یہ بندہ تو پیسے کا لالچی ہے، یہ بندہ خود بے ایمان ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی، وہ بھاگ جائے گا. میں نے کہا تم اپنے نچے بچے ہمیں دو، ہم سچے بچے بنا کے تمہیں واپس کر دیں گے. اگر تمہارے بچے تہجد گزار نہ ہو تو اس چوک میں کھڑے کر کے مجھے جوتے مارنا، اس چوک میں کھڑے کر.
تو میری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بیلیا سے آتی تھی، اس علاقے سے LDRU سے آتی تھی، وہ کہتی میاں جی اتنے سالوں آنا بڑا مشکل ہے، میں دعا مانگتا تھا یا اللہ کوئی ایسا سبب بنے میں ان کے قریب ہو جاتا. تو اب میں یہاں قریب آ گیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے ہم دین کے لیے کتنا کام کریں گے، کتنی مفید کام کریں گے، اور کوئی سیاسی مقاصد نہیں. میں 1000 لعنت بھیجتا ہوں اس ملک کی سیاست پہ، ان ساری سیاسی جماعتوں کو. جتنا میں جانتا ہوں شاید کم لوگ جانتے ہوں گے ان سیاستدانوں. میں ان کے سب معاملات جانتا ہوں. میں جانتا ہوں پاکستان کے ساتھ ان کی وفاداری صرف اپنا اقتدار ہوتا ہے. یہ لوگوں کو، بچوں کو بربادتے ہیں. یہ دینی رہنما، میں نے کہا کسی مجھے بتا دو بڑے سے بڑے مولوی کا، لیڈر کا، کسی کا بیٹا بھی کبھی گیا ہے کسی دھرنے، کسی جلوس جہاں گولی چل رہی ہو، ان کے بچے جو ہیں وہ نہیں جا سکتے وہاں. یہ دوسرے کی ماؤں کے بچوں کو مروا دینا، ان کو ان کی زندگیاں برباد کر دینا، ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں. ان کی تربیت نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں جو کہتے ہیں ان کا ساڈے حضرت صاحب نے کیا. ساڈے حضرت صاحب نے نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہم اس پہ کہا. ہم پہ وہ فرض ہے، ہم پہ وہ قرض ہے، اور ہمیں محبت اپنے غیر مسعود محبت اور لامحدود وفاداری. ہمارا تو بھائی مشن کیا ہے؟ یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر، لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کا. اقبال کہتا تھا نا یہ میرے سب شاگردوں کو یاد ہے، چاہے وہ فارسی جانتا ہے نہیں جانتا. یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں، ان کو یاد ہے یہ شعر. اقبال نے کہا نغمہ کھجاؤ من کھجا ساوے سخن بہانا ہی. مینو نہ سمجھو میں غزل نظم لکھنے والا شاعر ہوں. نغمہ کھجاؤ من کھجا ساوے سخن بہانا ہی سوئے قطار بھی کشم لاکائے بے زمام را. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اونٹنیاں اونٹ ادھر ادھر پہ گئے ہیں نا، ان کو ایک لائن میں لگا کے تو میں ان کو باب جبریل پہ لے جانا چاہتا ہوں. اقبال کہتا میں اس لیے شاعری کر رہا ہوں. اسی کی کام شروع کی تھا کنے جانا دلوں نے کہا ہماری یہ آگے تاریخ میں ہم نے یہ اپنی بیٹیوں کو بتانا شروع کر دیا. اب پتھر نہیں برسیں گے، برسے پہلے امتوں کو. یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جو آ گئے تھے ان کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہیں، ورنہ جو عمل ہے صرف ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے صرف اس ایک قانون کی وجہ سے سور اور بندر بن جاتے ہیں ہم لوگ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نہ ہو، یہ حضور کی وجہ سے ہم بچیں گے. جو ہمارے آج فعل، ہمارے اعمال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ربیع الاول شریف میں ڈانس ہو رہے، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ میں نے اپنے تمام احباب سے کہا ہے یہ جو عورتیں ہماری بہنیں بیٹیاں نعت خوانی کی بڑی شوقین ہیں، ضرور نعت خوانی کی محفل، ضرور میلاد کی محفل کرائیں. جو نعت پڑھنے ہیں اس کو اپنے پہلے مجھے ناخن دکھاؤ. اگر اس کے ناخن ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کتنے کا میک اپ کرایا ہے؟ جو 25,000 کا 20,000 کا میک اپ کرا کے آتی ہے اس کا وضو ہے؟ وہ تو وضو نہیں کرتی، 10 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے، 2 دفعہ باتھ روم میں چلی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ چلتی رہتی ہے. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ تقدس محافل ہیں. یہ محافل جو ہے یہاں پہ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، قدم اس راستے سے پائے پیشانی میں سے رکھتے ہیں. رسول اللہ یا رسول اللہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. اور وہ مظفر باسی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا خیال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا، کہتا ہے خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا. خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا اور ہر ایک لفظ محمد کے نام پر نکلا. حضور کا نامی اس میں گرامی. دیکھیں نا جامی نے کیا کہا؟ جامی لکھتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے در کا ایک کتا جو ہے اس کا غلام ہوں، میں آپ کے در کا کتا جو ہے میں وہ ہوں. اس کے بعد معافیا مانگتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. یا رسول اللہ آپ کے در کا سب اور جامی سے اپنے آپ کو نسبت ہے. نہیں یا رسول اللہ مجھ سے گستاخی ہوگی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں. یہ ہے بھائی ادب. ادب والے لوگ کیا تھے؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ باتھ روم میں گیا، اور باتھ روم میں اس زمانے میں یہ باتھ روم نہیں تھے جو ہمارے حکمرانوں کے ہیں. میں پڑھ کے کانپ گیا کہ مری کے گورنر اس کا جو باتھ روم تھا وہ 3 کروڑ روپے کا بنا. میں کیا اتنے رات میں سوندے نے باتھ روم میں روٹیاں کھاتے. ہم ایسے نہیں غریب ہو گئے. یہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق ہمیں ملا تھا.
اس ملک میں کون سی شے ہے، کون سی نعمت ہے؟ نہیں، صرف ایک دیانتدار حکمران جس دن آ گیا اس امت کی، اس قوم کی قسمت بدل جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی نہانے لگ گیا، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، آپ کو بار بار ہمیں ضمانت دینی پڑتی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہو کہ اس کے ساتھ والی جگہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس کے دربار میں کون سی کمی ہے۔ اور جس نیت سے، جس خلوص سے شیخ حسن نے دیا ہے یہ جگہ، اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو سدا سلامت رکھے اور دین و دنیا کی نعمت عطا فرمائے، ان کا دامن چھوٹا ہو جائے، اللہ اتنا دے دے۔ یہ کہ میرے کو تو سنبھالے نہیں جاتا، یا اللہ میری بس ہو گئی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ باتھ روم میں چلے گئے، تولیہ لے جانا یاد نہیں رہا۔ بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ، یہ ہمارے چوہے ہیں نا بادشاہ، ہمارے حکمران اتنا سا ملک اب رہ گیا، آدھا توڑ دیا ہے، باقی آدھے کو توڑنے کے دن رات لگے ہوئے۔ میں نے ایک دن کہا ٹیلیویژن پروگرام میں، ہمارے جو سیاستدان جو ہے نا ماشاءاللہ، ان کو ہمارے ملک کی ایک ایک اینٹ سے عشق اور پیار ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ ہر اینٹ کو بھی بیچ کے کھا جائے، ان کو ہر اینٹ جو ہے اس سے پیار ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ سلطان محمود غزنوی کہاں سومنات، وہاں سے لے کر کابل، کندھار، یہ عراق، یہ سارے ایران، یہ ساری حکومت کی سلطان محمود، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ۔ باتھ روم میں گیا، باتھ روم میں جب جا کے بادشاہ اپنے نہانے لگا، کپڑے اتار لیے، پانی اوپر ڈال لیا، تو اس نے دیکھا تولیے کوئی نہیں، میں کس طرح جسم صاف کرا گا۔ کھڑکی ہوتی تھی، کھڑکی اپنی جو کھولی تو سامنے سلطان نے دیکھا کہ ایاز کا بیٹا محمد جو ہے وہ جا رہا تھا۔ اب قربان جائے، یہ لوگ تھے جنہوں نے فتوحات کی، یہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے نام کو روشن کیا۔ سلطان سوچ پڑ گئے، اس نے کہا اوے غلام زادے، اوے یاس کے بیٹے ادھر آؤ۔ وہ بچے نے سنا، وہ گیا، انہوں نے کہا تولیہ لاؤ میرے لیے جلدی سے۔ وہ بچہ گیا، جا کے تولیہ لایا، بادشاہ کو کھڑکی میں سے پکڑا دیا، بچہ رونے لگ گیا۔ ایاس رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ نا آپ کو، اسرائیلی مسجد کے پاس مزار ہے لاہور میں، ہمارے تو لوگوں کو اپنے بزرگوں کا بنیا تھا، اپنے باپ کے پاس گیا، ایاس کو کہتا ہے سلطان صاحب بادشاہ سلامت مجھے جب بھی بلاتے تھے میرے نام سے بلاتے تھے، میرا تو نام ابا جان آپ نے بڑا خوبصورت رکھا ہے، سرکار مدینہ سلسلت کے نام پہ میرا نام ہے، لیکن آج بادشاہ پتہ نہیں ناراض ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا غلام زادے ادھر آؤ، نوکر کے بیٹے میری بات سنو۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، بچہ تھا۔ ایاس گیا بادشاہ کی خدمت میں، جا کے کہا حضور اگر اجازت و گستاخی نہ سمجھے، بچہ ہے اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا ہے، کیا ہوا آپ اس سے ناراض ہو گئے؟ جب میں پوچھا سلطان دھاڑے مار مار کے بولے یہ بات نہیں ہے، میں باتھ روم میں تھا، میں کپڑے اتار چکا تھا، جسم پہ پانی ڈال چکا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ تولیہ نہیں ہے، تو جب میں اس کو آواز دینے لگا تھا نا مجھے خیال آیا میرے آقا کا نام اس نے رکھا ہوا ہے، میں باتھ روم سے کیسے محمد کا لفظ ادا کروں؟ میں نے اس لیے سکھا تھا غلام زادہ، یہ ہمارے ادب کی کیفیات ہیں۔ آج ہم کہاں دیکھتے ہیں یہ ادب جو ہے، یہ اس لیے سب کچھ دیتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سنایا دوستوں کو، میں حج کر رہا تھا، 2003 کی بات ہے، حج میں تھا، عالیہ میرے ساتھ تھی، تو میں میدان عرفات میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے میدان عرفات میں وہ ایک حج کا رکن اعظم ہوتا ہے، اور وہاں پہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آدمی عجیب کیفیت میں ہوتا ہے، اور وہاں تو سارے ملانے ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ کوئی وزیر نہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں میدان عرفات میں، 2 چادریں کفن پہن کے بیٹھے تھے۔ تو میں ایک چھوٹی سی جھاڑی تھی، اس میں تھوڑا سا سایہ تھا، تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، عالیہ کچھ فاصلے پہ بیٹھی تھی، ایک مجذوب، اس کی کالی رنگت اور فالے زدہ تھا، چھوٹے سے قد کا، بالکل کالا، پتہ نہیں کس ملک کا، ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ سے وہ جو پانی جیسے نہیں ریل، جس کو کیا کہتے ہیں، ریل ہی کہتے ہیں، رال ٹپکتی، وہ رال گر رہی تھی اس کی، تو ساتھ جو آدمی تھا وہ بار بار ٹشو سے اس کو صاف کرتا تھا، وہ اس طرح بیٹھا ہوا، اسے کہا اے غازی ادھر آؤ۔ میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، ظاہر ہے اتنا بڑا افسر رہا ہوا تھا فلانا، تو میرے اندر ایک تھوڑا سا ناگواری کا احساس ہوا، میں کہا بھائی یہ میں بلایا نہیں کس طرح، اے غازی ادھر آ، میں کہا یہ کیا کیا ایسے، میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا چلے بزرگ آدمی، میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے،
تمہیں کی گل دسنی کیا بتائیں کہندا ہے بندہ عمل تو گر جائے تو بچ جاتا ہے بندہ بولو عمل تو گر جائے تو بچ جاتا ہے ادب تو گر جائے تو نہیں بچتا وہ جب اس نے کہا تو میرے دل کے اوپر میں نے کہا یہ اتنی بڑی بات اس نے بتا دی بندہ عمل سے گر جائے تو بچ جاتا ہے ادب سے گر جائے تو نہیں بچتا آپ دیکھیے کہ یہ جو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب تو تھے نہ بیگو تیر پٹک کیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی باندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ نے جو عشق کیا ہے کوئی انتہا بھائی دیکھے نا یہ عشق تھا جس نے ان کو کامیابیاں کامرانیاں دی تھی کیا عشق تھا محمد بن مسلمہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے فرمایا یہ کعب بن اشرف مجھے بڑی اذیت دیتا ہے گندی جو تھی وہ شاعری کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتا تھا دیواروں پہ غلاظت بکتا تھا ہر وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے اذیت ہے یہ کون دور کرے گا سارے صحابہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی ایسے کیسے پھینک دیں تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے کہہ لگے یا رسول اللہ کسی اور میں ڈیوٹی نہ دوں تاڑی مہربانی میرا معاملہ سکا یہ ڈیوٹی نہیں دی گئے اور جا کے اس کو جہنم نصیب کرتے سکے معاملے کو وہ مائی قربان جاؤں اس کے عشق میں وہ جاتی ہے ہو چکا واقعہ ہو چکا آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا راستے میں لوگوں سے پوچھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں وہ کہتے بڑی بری خبر ہے کی وہ کہتے تیرا خاوند شہید ہو گیا آگے چند قدم گئی کہتی ہے وہاں کی خبر سناؤ مجھے وہ کہتے ہیں تمہارا باپ شہید ہو گیا آگے جاتی ہے وہ کہتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا آگے جاتی ہے وہ کہتے ہیں تمہارا بھائی شہید ہو گیا وہ کہتے چھڑو سارے مجھے یہ بتاؤ اللہ کے محبوب کیسے ہیں انہوں نے کہا حضور تو خیر سے ہے کہتے ہیں پھر سطح خیر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے ہیں تو پھر سطح خیر ہے دیکھیں ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنا پیار کیا اندازہ کریں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میلاد کی آپ کو بھی بات سنا کچی باتیں کٹ رہی عربوں کا دستور ہے اور آپ دیکھتے ہوئے انگریزوں میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ جائیں آپ بلیک میں جائیں پیرس میں جائیں امریکہ میں تو اگر آپ کسی خاتون یا کسی بندے کو ایسے دیکھیں نا ٹکٹکی لگا کے تو فوراً وہ پوچھے گا واٹس دی پرابلم کیا بات ہے کیوں میری طرف دیکھ رہے ہیں عربوں میں دستور تھا کہ اگر کوئی ٹکٹکی لگا کے دیکھے تو فوراً عرب جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عباس آپ کے چچا جان ہائے ہائے دیکھو ادب یہ ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ حضرت عباس ہے کہ چاچا جی تسی بڑے ہو تو میں بڑا ہوں اب جواب کہنے لگے پیدائش میری پہلے ہو گئی تھی بڑے آپ ہی ہیں پیدائش میری پہلے ہو گئی تھی بڑے آپ ہی ہیں یہ ہے ادب ہر بات میں ادب اور یہ ادب سیکھنا ہے ہمیں اپنی نسلوں کو ادب سکھانا ہے آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کے ساتھ ایک نوجوان آیا بڑا سے پڑا ہوا تھا باتیں ہونے لگی کہنے لگا محمد صاحب نے بھی فرمایا ایک چھڑ دبا گیا تم نے نام کیسے لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب یہ فرماتے یہ تم کیسے بات کر رہے آج یہ ادب سے دور ہو جاؤ گے اس ملک کی بقا نہیں رہے گی میں کہہ رہا ہوں بار کہہ کر فوج نہیں بچا سکتی ملک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو محبت اور عشق ہے نا ہماری کیا کہا جو خط لکھا یہاں سے